الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو چند دنوں بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں جو سب سے اہم کام ایک ہمیں کرنے کا بتایا گیا ہے، اس کے حوالے سے قربانی کا کام، قربانی، اس کے حوالے سے بعض مسائل کا تذکرہ کریں گے. ذوالحجہ کے فضائل، اس میں کرنے کے کام عمومی طور پہ، یہ انشاءاللہ اگلی محفل کا عنوان ہوگا. قربانی کے مسائل بہت سارے ہیں یقیناً، اور ان کا احاطہ کرنا ایک مجلس میں یقیناً یہ ممکن نہیں ہے، نہ ہی مقصود ہے، لیکن بعض چیزیں جتنا وقت اجازت دی اس پہ ہم اکتفا کریں گے. پہلی بات قربانی کے حوالے سے کہ اس کو عربی میں جس کا لفظ ہے، اردو میں قربانی ایک لفظ ہے، عربی میں اضحیہ، ہدی، اور یہ الگ الگ جو ان کے نام ہیں. اضحیہ جو قربانی، وہ قربانی جو کہ عید کے موقع پر کی جاتی ہے. خاص اس قربانی کو عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے، جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، کیونکہ وہ قربانی عموماً ضحیٰ کے وقت کی جاتی ہے، چاشت. تو اس نسبت سے اس کو، جیسے اہل لغت نے کہا کہ اس نسبت سے اس کو اضحیہ کہا گیا. تو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو خاص عبادت کے طور پہ کی جاتی ہے، اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ویسے جو قربانی کی جائے، نفلی قربانی یا کسی بھی اور وجہ سے نظر ہے، یا اس کے لیے اضحیہ کا لفظ نہیں آتا. تو یہ عربی کا لفظ ہے جو کہ احادیث میں کثرت استعمال ہوا ہے. اضحیہ، ضحیٰ انہوں نے قربانی کی. کون سی؟ عید کی قربانی کی. اور جو حج کی قربانی ہے، اس کے لیے ہدی کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، ہدی یعنی یہدیٰ الی البیت، وہ جانور جو کہ بیت اللہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے. اضحیہ یہ جو چوپایوں میں سے گائے، مطلب اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جائے. اضحیہ کب شروع ہوئی؟ سن 2 ہجری میں اس کو یہ مشروع ہوئی، اور یہ یقیناً اسلام کے شاعر میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی کتاب، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مسلمانوں کا اجماع اس پر دلالت کرتا ہے. اللہ کی کتاب میں رب کریم نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ بس تم نماز پڑھو اپنے رب ہی کے لیے اور قربانی کرو. وَانْحَرْ اور قربانی کرو. دوبارہ سے لربی کا نہیں آ رہا، لیکن یہ مفہوم ہے کہ قربانی کرو صرف اپنے رب ہی کے لیے. مطلب یہ ہوگا کہ تم نماز پڑھو اپنے رب ہی کے لیے اور قربانی کرو اپنے رب ہی کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے منسک بنایا ہے. منسک، نسک کا لفظ مختلف معنی میں آتا ہے. یہاں جو راجح معنی لگتا ہے جو مفسرین نے لکھا، وہ قربانی کا معنی ہے. ویسے عبادت اور عبادت کا طریقہ، اس کے لیے بھی منسک کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پر سیاق و سباق کے حوالے سے جو معنی اختیار کیا گیا وہ قربانی ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی. جعلنا منسکن، قربانی مقرر کی. لیذکر اسم اللہ، تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں ان چوپایوں پر جو کہ اللہ نے ان کو رزق دیے. تو ہر امت پر جو بھی آسمانی شریعتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے قربانی ان پر مقرر کی، ان کے لیے مشروع کی ہے. کتاب اللہ کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت سی احادیث میں ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ ہر سال قربانی ادا فرمایا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا اس کی مشروعیت پر اجماع ہے. اگلی بات یہ، اضحیہ
عید کی قربانی یہ بہت فضیلت والی عبادت ہے، فضیلت والا کام ہے، لیکن اس کی کسی متعین فضیلت کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو احادیث روایت کی جاتی ہیں ضعیف، بیشتر ان میں سے ضعیف احادیث ہیں۔ جو قربانی کی مخصوص فضیلت میں احادیث روایت کی جاتی ہیں وہ ضعیف احادیث ہیں، جیسا کہ امام ابن العربی المالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ رَوَى النَّاسُ فِيهَا عَجَائِبَ لَمْ تَصِحْ، کہ لوگوں نے اضحیہ کے بارے میں عجیب و غریب روایات ذکر کی ہیں جو کہ ثابت شدہ نہیں ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ عارضۃ الاحوذی جو کتاب ہے اس میں، تو وہ لوگ جو کہ اس قربانی کے موقع پر ایک دوسرے کو، خاص طور پہ سوشل میڈیا جو کہ آج کل ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے کہ ہر آدمی اس کے ذریعے اپنا پیغام نشر کر سکتا ہے، تو اس پہ اس کی فضیلت میں احادیث نشر کرتے ہیں، ان کو متنبہ رہنا چاہیے۔ تو پہلے وہ خاص طور پہ قربانی کی جو احادیث فضیلت میں آئی ہیں ان کو پہلے ان کی جانچ پڑتال کریں کہ صحیح ہیں کہ نہیں، بیشتر احادیث میں سے درست نہیں ہے۔ اضحیہ کا حکم کیا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب ہے، اور اسی طرح امام مالک اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ثابت ہے کہ انہوں نے اس کو واجب کہا۔ اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو اختیار کیا، اور معاصرین میں سے شیخ ابن تیمین رحمہ اللہ، شیخ البانی، انہوں نے بھی اسی کا راجح قرار دیا کہ اضحیہ جو ہے یہ واجب ہے، فرض ہے۔ ڈاکٹر فضل الہی حفظ اللہ ان کی جو کتاب ہے مسائل قربانی، اس میں انہوں نے قربانی کے حکم کے عنوان کے تحت یہی راجح قرار دیا کہ یہ واجب ہے، اور پھر اس کے کئی ایک دلائل، جن میں سے ایک وہ آیت بھی سب سے پہلے پیش کی فصل لربک وانحر، اور دیگر سنت سے دلائل انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ تو اس لیے آدمی کو، مسلمان کو چاہیے کہ بغیر عذر کے اس کو چھوڑے نہیں۔ سنت مؤکدہ وہ چیز جس میں کہ اختلاف یہ نظر آئے کہ سنت مؤکدہ ہے یا فرض ہے یعنی واجب ہے، تو یقیناً اس سنت کی تاکید اس سے زیادہ ہے جو جس میں کہ اتفاق ہو کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہی ہے۔ یعنی علماء کا اختلاف بذات خود اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں ایسی دلائل ہیں جو کہ سمجھنے میں علماء کو اختلاف ہوا، بعض نے اس کو فرض کہا، بعض نے سنت مؤکدہ کہا۔ اس لیے حرص پوری یہی ہونی چاہیے کہ قربانی جو آدمی بھی کر سکتا ہے اس سے پیچھے نہ ہٹے، قربانی کا ضرور اہتمام کریں۔ کس کے لیے مشروع ہے قربانی؟ تمام لوگوں کے حق میں یہ مشروع ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، یا مقیم ہو، یا سفر کی حالت میں ہو، یا وہ شہر میں رہتا ہو، یا مثلاً اعراب سے ہو، بدو، یا کسی باہر کی جگہ پر رہتا ہو، شہر سے باہر رہتا ہو، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو، یا کوئی اقلیات میں رہتا ہو، یعنی کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہو، تو تمام مسلمانوں پر قربانی مشروع ہے سوائے حاجی کے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، علماء کی ہمیں مختلف رائے اس میں ملتی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ حاجی کے لیے قربانی کرنا مشروع نہیں، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہدی، اس کے لیے ہدی مشروع کی گئی۔ ہدی جیسے پہلے ذکر کیا گیا، ما یہدی الی البیت، یہ جو بیت اللہ کی طرف یعنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خصوصاً اس جانور کو حدود حرم میں لے جایا جاتا ہے قربانی اس کی قربانی کرنے کے لیے، تو یہ ہدی ہوتی ہے۔ تو ہدی حاجی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مشروع ہے، اور یہی قول ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد ابن قیم کا بھی، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ حاجی کے لیے قربانی مشروع نہیں ہے۔ یہی شیخ البانی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا حج کرنے والے پر بھی قربانی ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں مسئلہ اصل میں ایک ساتھی نے کچھ پہلے ایک سوال بھیجا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ جو حج افراد یا تمتع کر رہا ہے
اس کے لیے الگ حکم، اور جو تمتع قران کرنے والے کے لیے، افراد کے لیے الگ حکم. یہ جو حج کی مختلف قسمیں ہیں ان میں ہدی کا فرق ہے. یعنی جو حج تمتع ہے، حج قران ہے، اس میں ہدی و شکران ایک ہدی ان کے لیے واجب ہوتی ہے. حج افراد میں واجب نہیں ہوتی، اس کے لیے مستحب ہوتی ہے. تو وہ ہدی کا اختلاف ہے. لیکن جو قربانی اضحیہ ہے، عید کی قربانی، اس میں جن علماء نے کہا کہ حاجی کے لیے واجب نہیں ہے تو وہ کسی بھی قسم کا حج کرے اس کے لیے واجب نہیں قرار دیتے، چاہے وہ قربانی کر رہا ہے نہیں کر رہا. اور اگر حاجی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ 10 روزے رکھتا ہے، پھر بھی اس کے لیے جو عید کی قربانی اس کا حکم وہی رہتا ہے. تو اس میں اس طریقے سے میں دونوں رائے جو ہے وہ یعنی ملتی ہیں، اور حدیث کے کو سمجھنے میں یعنی بعض اختلاف ہمیں اس میں نظر آتے ہیں. اگلی بات، جس آدمی کے پاس استطاعت مالی طور پہ نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو اگر تو وہ قرضہ لے، اگر وہ قرضہ لیتا ہے اور اس قرضے کی ادائیگی کے اس کو وسائل امید ہے کہ جلد ہی میسر آ جائیں گے، پھر تو اس میں حرج نہیں ہے، قرضہ لے سکتا ہے. جیسے ایک آدمی جو کہ جاب کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں اس کو معلوم ہے کہ قربانی کے پیسے آ جائیں گے، ابھی نہیں ہیں، تو کسی سے قرضہ لیتا ہے کہ مہینے کے آخر میں تمہیں لوٹا دوں گا، تو اس میں حرج نہیں ہے. یعنی جب ادائیگی قرض کی واپسی کے اس کے پاس وسائل ان قریب اس کو پتہ ہو کہ موجود ہو جائیں گے، اس کی امید ہو، یا مثلا قسطوں پر کہیں قربانی ہے اس طریقے سے وہ لیتا ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسا قرضہ لے رہا ہے جس کے واپس کرنے کی اس کو بظاہر امید نظر نہیں آ رہی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ذمے ایک ایسی چیز، ایسا بوجھ ڈال رہا ہے جو کہ جس کا اللہ نے اس کو مکلف نہیں کیا ہے. اگر اس کے پاس ذاتی طور پہ پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے کوئی واجب ہے ہی نہیں قرضہ لینا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو واپس قرض کی واپسی کی امید ہو، اس کے وسائل اس کے پاس میسر ہوں، اور اس بنا پر اس نے قرض لیا اور اس بنا پر اس نے قرض لے کر قربانی کی، تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے یہ کرنا واجب نہیں ہے. تو دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک آدمی کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، وہ امید رکھتا ہے کہ مہینے کے آخر میں آ جائیں گے قربانی کے پیسے، لیکن اس وقت تک قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس پر واجب ہرگز نہیں ہے کسی سے قرض لے کر قربانی کرے. لیکن اگر وہ کرتا ہے اور قرض کی واپسی کے وسائل کی امید ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی یعنی یہ ثواب کا کام ہی ہوگا. لیکن جہاں تک واجب ہونا، ضروری ہونا، تو اس پر ضروری نہیں ہے قرضہ لے کر پھر قربانی کرے. ان صدقات میں سے جن کی طرف لوگوں کو جن کی ترغیب دی جانی چاہیے، دی جاتی ہے، ایک صدقہ اس عید کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا شخص جو کہ قربانی نہیں کر سکتا، مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتا، تو قربانی کی قیمت اس کو آپ صدقہ دے دیں، یا قربانی خرید کر اس کو مثلا ہدیہ دے دیں، تاکہ وہ خود قربانی کر لے اور اس کو اسے خوشی محسوس ہوگی، اس کے گھر والے بھی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں، قسم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ضحایا بین اصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں ہیں ان کو اپنے صحابہ میں تقسیم کیا. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. جو بخاری کی اس میں روایت ہے اس میں قدر تفصیل ہے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں اپنے جو فقراء صحابہ تھے، صحابہ میں سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان میں تقسیم کرنی تھی. تو حضرت عقبہ بن عامر کو رسول اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، ان کی توکیل کی، ان کو وکیل نائب بنایا تقسیم کرنے کے لیے. یہ ساری قربانیاں ان کو فقراء صحابہ میں تقسیم کر دیں کہ وہ اس جانور کی قربانی کریں. تو حضرت عقبہ بن عامر نے اس توکیل کو قبول کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق جو قربانیاں تھیں وہ صحابہ میں انہوں نے تقسیم کی. اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جب تقسیم کر لیں تو ایک عتود، ایک جو جانور بچ گیا جو کہ کم سن یعنی بکری
کم سن نسبتاً کم سن ایک بکری وہ بچ گئی، تو وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم اس سے قربانی کر لو، تم اس کی قربانی کر لو۔ تو اس حدیث میں جو ایک سنت ہمیں کرنے کو ملتی ہے کہ اس موقع پر ہم وہ لوگ جو کہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، قربانی خرید کر ان کو دے دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں تھیں، ان کو تقسیم کیا صحابہ میں۔ ایک عظیم عبادت ہے اس موقع پر کرنے کی، وہ استطاعت نہیں رکھتے تو ان کی اس میں مدد کی جا رہی ہے۔ قربانی خریدی ہوئی ہے، اس کو تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ خرید کر دے دیں یا کسی کو قربانی کے پیسے دے دیں کہ وہ خود سے خرید لے، تو یہ ایک اچھی عبادت ہے، اچھا صدقہ ہے جو کہ خاص عید قربان کے موقع پر کرنے کا ہے، اور ہمیں اس حدیث سے اس کی یعنی دلیل ملتی ہے۔ اسی طرح ایک جو نیکی کا کام اس موقع پر کرنے کا ہے کہ ایک اور جو طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے فقراء جو ہیں ان کے دل میں خوشی ڈالنے کا، خوشی داخل کرنے کا، وہ یہ کہ آدمی نے اپنی قربانی کرنی ہے، اپنے گھر میں مثلا کر رہا ہے یا جس جگہ بھی اس نے انتظام کیا ہے، تو کسی ایسے آدمی کو جو کہ قربانی نہیں کر سکتا اس کو وہ وکیل بنا دے ذبح کرنے کے لیے۔ وہ کہے کہ تم آ کے خود بھی آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے آؤ اور یہاں آ کے میری قربانی ذبح کرو، چاہے وہ اس کی اپنی قربانی نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ آ کے کسی اور جگہ جا کے قربانی میں جو شعیرہ ہے اس میں حصہ لینا، ذبح کرنا، اس سے یقیناً اس کو خوشی ہوگی، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا اس عبادت کو کرنے میں، اور اسی طرح جو اہل و یال ہیں اس کے ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی کیونکہ یہ بذات خود مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا، ایسے کام کرنا کہ اس کو خوشی ہو صحیح طریقوں سے، یہ ایک بذات خود ایک عبادت ہے۔ قربانی کی حکمتیں کیا ہیں؟ کئی ایک حکمتیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں جو علماء نے ذکر کی۔ پہلی حکمت تو یہ، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا تو ہم اس حکم کو پورا کر کے اس عبادت کو بجا لا کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں پہنچے گا ان کے گوشت اور ان کے خون، ان قربانیوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے تقوی پہنچے گا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تک تقوی پہنچے گا تمہارے سے۔ جو قربانی کرتے وقت آدمی کے دل میں جو تقوی ہے، جو اس کا جذبہ ہے، جس وجہ سے وہ قربانی کر رہا ہے، اس کی اللہ کے ہاں قدر ہوتی ہے، جس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ایک دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باعث اجر قرار دیا قربانی کرنا، اس کا گوشت پوش نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچے گا، یہ باعث ثواب ہوگا۔ اور اسی طرح اس میں حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت کا احیاء ہے، جیسے کہ حدیث میں سنت ابیکم ابراہیم۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر بہت سی نعمتیں ہیں، جن میں سے ایک نعمت چوپایوں کی نعمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، اس نعمت پر بھی اس قربانی کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اپنے فائدوں میں حاضر ہوں اور وہ اللہ کا نام لیں معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہمیں اللہ نے دیا چوپائے، ان پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بھی ایک یہ ذریعہ ہے کہ ہم عید کے موقع پر ان کو قربان اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی طرح جو حاجی لوگ ہیں اور وہ وہاں پر ہدی ذبح کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ حج کے ایک حصے میں جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس طریقے سے شرکت کرتے ہیں قربانی کرنے کی صورت میں۔ اور اس میں عید کے موقع پر اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اڑوس پڑوس کے لوگوں پر، دوست احباب پر ایک وسعت اختیار کرنا بھی ہے، یہ بھی کہ اس کی حکمت نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح جو فقراء ہیں ان پر اس میں سے صدقہ کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان پر بھی ایک وسعت ہوتی ہے۔ یہ بعض حکمتیں جو قربانی میں رکھی گئی اور یقیناً دیگر حکمتیں بھی ہوں گی۔ قربانی ذبح کرنا
یہ اس کی قیمت کو صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی بذات خود ایک شعیرہ ہے، شاعر اسلام میں سے، خود ایک مقصود عبادت ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ اس کے جتنے پیسے ہیں وہ اس کے آدمی قربانی دے رہے ہیں کہ اس کو خرید دیا اتنے پیسے دے دیے، بلکہ وہ بذات خود ایک مقصود عبادت ہے کہ قربانی ہی ذبح کرنی ہے، وہی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے عبادت کرنی۔ یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، ائمہ اربعہ کا یعنی اس میں قول ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّي بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْہَم، یقیناً میں ایک بکری کی قربانی کروں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت یہ کہ میں 100 درہم صدقہ کر دوں۔ اس وقت جو بکری کی قیمت تھی وہ 1 یا 2 درہم ہوا کرتے تھے۔ اب اس حساب سے اس قول کو ہم سمجھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بکری صرف قربانی کے موقع پر قربانی کروں، عید کے موقع پر اس کی قربانی کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ اس سے کئی گنا زیادہ 100 درہم میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ تو یہ قربانی کی اہمیت کو اصل میں اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر صدقہ کرنا صرف نہیں بلکہ بذات خود قربانی کرنا وہ مقصود ہے، اس لیے اس کا زیادہ ثواب ہے، چاہے آدمی اس سے کئی گنا زیادہ صدقہ کیوں نہ کر دے۔ تو ایک ذبح کرنا ایک شعیرہ ہے، عبادت ہے۔ فصل لربک وانحر، یہ مقصود ایک عبادت ہے۔ اگر لوگ اس کو چھوڑ کے اس کی قیمت صدقہ کرنے لگ جائیں تو یہ جو عبادت ہے تو مردہ ہو جائے گی۔ پھر اضحیہ کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ احیاء جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں، ان کی طرف سے ہوتی ہیں، جو جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام قربانی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور جو میت ہے اس کی طرف سے یا تو اس کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کی جا رہی ہو، ورنہ اس کی طرف سے تبعاً یعنی احیاء کے تابع قربانی مشروع ہے کہ جیسے آدمی جب قربانی کرے تو وہ یہ نیت کرے کہ اے اللہ میرے گھر والوں کی طرف سے اور گھر والوں میں جو ان میں سے زندہ ہیں اور جو اللہ کے پاس جا چکے، دونوں کی نیت کرے اس میں۔ تو اس طریقے سے جو قربانی یعنی جو میت کی طرف سے قربانی ہے وہ زندہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس کے ذیل میں اس کے تابع ہو کر یہ کرنا یہ مشروع ہے۔ اصل میں کس کی طرف سے؟ جو زندہ لوگ ہیں ان کی طرف سے ہی اصل میں مشروع ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، جیسے کہ آگے بھی اس میں ذکر آئے گا۔ اگلی بات یہی ہے کہ میت کی طرف سے مستقل طور پہ قربانی کرنا، نفلی قربانی میت کی طرف سے مستقل کرنا، یہ اگرچہ کہ جائز ہے اور فقہاء نے ذکر کیا کہ اس کا ثواب میت تک پہنچتا ہے صدقے پر قیاس کرتے ہوئے۔ اس میں صراحت سے دلیل نہیں ہے صدقے پر، کیونکہ صدقے کا ثواب تو اس پر کوئی شک نہیں کہ اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے میت تک، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے کہا کہ جو قربانی کی جاتی ہے میت کی طرف سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے اس بارے میں یہ کہا کہ جو صدقہ کرنا قربانی کا جو کی قیمت کو میت کی طرف سے صدقہ کر دینا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کی طرف سے قربانی کرنے کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا عمل ہمیں اس پر نظر نہیں آتا کہ وہ مستقل قربانی میت کی طرف سے کرتے ہیں۔ ان کو ہمارے سے زیادہ اپنوں سے محبت تھی، ان کے لیے خیر کے وہ زیادہ طلبگار تھے، ان سے ہمیں اس کی یہ سنت نہیں ملتی کہ وہ خاص طور پہ قربانی الگ سے یہ فلاں کی طرف سے یہ اپنے والد نانا دادا جو بھی اپنے چلے گئے ان کی طرف سے علیحدہ سے قربانی کا اہتمام کرتے ہوں، یہ ہمیں سلف سے نظر نہیں آتا۔ اس لیے شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے بجائے کہ عید کی قربانی ان کی طرف سے نیت کر کے کی جائے۔ قربانی صرف جو 3 طرح کے جانور ہیں انہی کی جائز ہے، جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، بکری ہے،
اور گائے ہے اور اونٹ ہے، صرف انہی کی قربانی درست ہے. اس میں مذکر و مؤنث ہو دونوں جائز ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. تو اللہ تعالیٰ نے صرف قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کی تخصیص کی ہے، جو کہ صرف یہ 3 جانور ہی ہیں، چوپائے، پالتو چوپائے، یعنی اونٹ، گائے اور بکری. بکری کے ضمن میں ہی جو بھیڑ ہے وہ بھی آتی ہے. ایک بکری وہ سارے اہل بیت کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے. اگر آدمی ایک قربانی کر رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک قربانی کر رہا ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے، اسی طرح عورت اگر قربانی کر دیتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کرتی ہے اور ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف سے، ٹھیک کفایت کرے گی. آدمی کرے تب بھی کافی ہے، اور اگر صرف بیوی قربانی کر دیتی ہے تب بھی کافی ہے. گھر کی طرف سے ایک قربانی وہ ہونی چاہیے اور سب اس کے اجر میں شامل ہو جائیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے، كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، کہ آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتا تھا، تو وہ اس میں سے کھاتے بھی تھے اور اس میں سے کھلاتے بھی تھے، اس میں سے خود کھاتے بھی تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے. اس حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری صحابہ کرام کا ایک عام طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت، اس دور میں صحابہ کرام میں سے ایک آدمی جو قربانی کرتا تھا ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کیا کرتا تھا. اگر قربانی کرتے وقت آدمی نے یہ نیت نہیں کی کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہوں، وہ ویسے تو ذمہ دار ہے، جو اس کے ماتحت اللہ نے رکھے ہیں لوگ، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، سب کی طرف سے اس نے قربانی کرنی، لیکن قربانی کرتے وقت اس نے نیت نہیں کی کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کر رہا ہوں. اپنی طرف سے تو لازم بات ہے، اس کی نیت ہے ہی. تو ایسی صورت میں جو علماء نے کہا کہ اس کے گھر والے خود سے ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اہل بیت میں جو بھی شامل ہیں وہ سارے اس میں یعنی سب اس میں داخل ہوتے ہیں. اہل بیت یعنی جو آدمی کی سرپرستی میں ہیں، اس کے بیوی بچے، جو اکٹھے لوگ رہتے ہیں، ایک چھت کے تحت رہتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی اور بھی جو قریبی رشتہ دار ہے وہ ان کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہے، اسی گھر میں والد والدہ بھی رہتے ہیں، اسی ایک ہی گھر میں، تو وہ بھی اس بندے کے پھر اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اگر اس نے نیت نہیں بھی کی تو وہ خود سے ان کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی. اگر ایک گھر میں کئی ایک بھائی رہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، پھر کیا حکم ہے؟ وہ اگر اکٹھے وہ ان سب کا سیٹ اپ ہے، کامن ہے، وہ یعنی مشترک، ان کا کھانا پینا جو ہے مشترک ہے، اکٹھے ان کا کچن اکٹھا ہے، ہنڈیا ایک ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ ایک قربانی کفایت کرے گی، ان کو سب کی طرف سے ایک کفایت کرے گی. لیکن اگر ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ سیٹ اپ ہے، علیحدہ گھر ہے، چاہے باہر کا احاطہ ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اندر مستقل سیٹ اپ ہے، تو پھر ہر ایک کو علیحدہ قربانی کرنی ہے. جس آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایک ہی قربانی سب کی طرف سے کفایت کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قربانی جب کیا کرتے تھے تو کہتے تھے میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو متعدد بیویاں تو ہر بیوی کی طرف سے علیحدہ قربانی کی جا رہی ہو. جب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ساری بیویوں کی طرف سے کفایت کرتی تھی تو اسی طرح باقیوں کے لیے بھی اصول ہوگا. تو آدمی اپنی بیویوں کی طرف سے وہی قربانی کرے گا، سب کو کفایت کرے گی. اور آدمی کو چاہیے عدل کرے، یہ نہیں کہ وہ تخصیص کرے کہ یہ قربانی میری طرف سے، میری فلاں بیوی اس کے بچوں کی طرف سے، بلکہ عدل کرے، تمام بیویوں کی طرف سے وہ قربانی جو ہے وہ ان کو اس میں شریک کرے. اونٹ اور جو گائے ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ قربان کیے حدیبیہ کے موقع پر. البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، ہم نے اونٹ 7 کی طرف سے اور گائے بھی 7 کی طرف سے قربان کی. اسے مسلم میں حدیث ہے.
اور اس طریقے سے بھی شرکت جائز ہے کہ اگر اونٹ یا گائے میں بعض جو شرکت کرنے والے ہیں وہ عید کی قربانی کی نیت نہیں رکھتے، یعنی کسی کی نیت اس کو صرف گوشت کی ہے، گوشت آتا ہے، یا کوئی آدمی مثلا اسے نظر مانی ہے اس کی کر رہا ہے، یا اس طرح سے اس نے کوئی اور نیت کی ہے، صرف صدقے کی نیت کر رہے ہیں، صدقے کی نیت سے اس میں شرکت کر رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایک گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، چاہے ان کی جو نیتیں ہیں مختلف ہوں، ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق ہے، ضروری نہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عید کی قربانی ہی کی نیت انہوں نے کی ہو۔ گائے میں 7 میکسیمم ہے، 7 کی جب اجازت ہے تو 7 سے کم کی بھی یقیناً اجازت ہے۔ اگر مثلا 6 بندے ہیں، 2 بندے صرف ایک گائے میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کی جو ضروری قربانی ہے وہ تو 7ویں حصے سے پوری ہو جائے گی۔ اب جو 7ویں حصے سے بڑھ کے ہے وہ نفلی قربانی ہوگی، وہ نفلی حصہ ہوگا ان کا قربانی کا، تو ایک سے زیادہ یعنی 7 سے کم کا شریک ہونا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کہے کہ میں نے 5 حصے اس گائے کے لینے، باقی 2 آدمی وہ 7واں حصہ لیں، ٹھیک ہے، وہ 7واں لیں گے، اور یہ 5 حصے یہ بندہ یعنی اس کے 5 حصوں کی قربانی کر رہا ہے، تو یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ البتہ بکری میں ایک سے زیادہ قربانی یقیناً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اس میں کبھی شرکت کی گئی ہو۔ جیسا کہ یعنی گائے میں 7 سے زیادہ کی دلیل نہیں ملتی کہ 8 بندے اس میں شریک ہوں تو درست نہیں ہے، اسی طریقے سے جو قربانی بکری کی ہے اس میں بھی ایک سے زیادہ دلیل نہیں ملتی، لہٰذا ایک ہی صرف اس میں بندہ بکری کی ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ شریعت سے آگے جانا یہ درست نہیں ہے۔ بہترین قربانی کس کی ہے؟ کس جانور کی قربانی بہترین ہوگی؟ بعض اہل علم نے کہا کہ بہترین بکری کی قربانی ہے، یا بکری یا مینڈا کی قربانی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی فرمائی ہے۔ جمہور علماء کا اس میں یہ قول ہے کہ جو بہترین قربانی ہے اونٹ کی ہے، بہترین سب سے زیادہ ثواب کی کا جو باعث ہے اونٹ کی قربانی ہے، اس کے بعد گائے کی قربانی ہے، اور اس کے بعد بکری کی قربانی ہے۔ اور اس کی جو دلیل ہے وہ حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ جمعے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا غسل جنابت، پھر وہ مسجد گیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، تو جیسا کہ اس نے اونٹ قربان کیا۔ اور پھر وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، تو دوسری گھڑی میں جو بندہ گیا جیسا کہ اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری گھڑی میں گیا تو جیسا کہ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، تو جیسا کہ اس نے بکری قربان کی، یعنی سینگوں والی۔ تو یہ اس حدیث میں جو درجے بتائے جا رہے ہیں، یقیناً اگر بکری اونٹ سے زیادہ افضل ہوتی تو وہ پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے، جو جتنا پہلے جا رہا ہے زیادہ ثواب پا رہا ہے اتنا زیادہ وہ افضل ہے اس کی قربانی کرنا۔ تو جمہور علماء کی یہ حدیث دلیل ہے کہ جو بہترین قربانی اونٹ کی ہے، انہوں نے پہلی گھڑی میں آنے والے کے لیے اونٹ قرار دیا، پھر اس کے بعد گائے، اس کے پھر تیسری گھڑی میں بکری کی قربانی کے یعنی جو مطابق اس کو اجر ملے گا۔ لیکن یہ کون سی قربانی مراد ہے کہ اگر آدمی پورا اونٹ ذبح کرے، پورے اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، یعنی کہ اس میں سے 7واں حصہ کر رہے ہیں، جیسے کہ اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، پورے اونٹ کی قربانی کرے گا سب سے افضل ہے، اس کے بعد پوری گائے کی کرے گا اس سے کم افضل ہے، اور پھر بکری کی۔ اور قربانی میں سے بہترین وہ ہے جو کہ زیادہ فربا ہو، موٹا تازہ جانور ہو، زیادہ صحت مند ہو۔ جتنا اچھا جانور ہے اتنا ہی زیادہ اس میں اس کی قربانی کرنے کا ثواب ہے۔ منظر میں دیکھنے میں بھی جو زیادہ اچھا جانور ہے، حضرت ابو امامہ بن سہل فرماتے ہیں کہ كنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وكان المسلمون يسمنون، کہ ہم قربانیوں کو مدینہ طیبہ میں فربا کیا کرتے تھے، موٹا کیا کرتے تھے، خاص طور پہ کھلاتے تھے کہ وہ اچھے گوشت کی انہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وکان المسلمون یسمنون، اور مسلمان بھی
اپنی قربانیوں کو فربہ کیا کرتے تھے. تو یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً اس کا ذکر کیا. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ قربانیوں کو موٹا کرتے. اس سے کیا پتہ چلا؟ صحابہ کرام جو کام کر رہے ہیں قربانی کو مزید فربہ کر رہے ہیں قربانی کرنے سے پہلے، اس کا مطلب اس میں زیادہ ثواب ہے. زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے کر رہے ہیں. تو جتنا اچھا جانور ہے موٹا تازہ، اتنا ہی زیادہ اس میں، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. اس میں دیگر احادیث بھی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 2 اچھی جو بکریاں ہیں ان کی قربانی کی. خاص عمر تک پہنچنا قربانی میں ضروری ہے، جس کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جو یعنی عمر والی قربانی ہے صرف اسی کو تم اسی کی قربانی کرو. سوائے کہ تمہارے لیے وہ مشکل ہو تو پھر تم بھیڑ میں سے جو 6 مہینے کا جانور ہے اس کو بھی جذع جس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی قربانی کر سکتے ہو. حدیث میں لفظ ہے مسنہ، اس کا مطلب ثنیہ فما فوقہا، یعنی جس کا 2 دنتا جانور. اونٹ میں 5 سال جب پورے ہو جائیں، 6واں سال شروع ہو جائے اس کی قربانی جائز ہے. گائے کی قربانی کے لیے 2 سال مکمل ہو جائیں، تیسرا شروع ہو جائے اس کی قربانی جائز ہے. بکری کا 1 سال پورا ہونا ضروری ہے، دوسرا سال شروع ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے. جو بھیڑ ہے اس میں دمبا، اس میں 6 مہینے کی بھی اجازت ہے. جذع 6 مہینے پورے ہو جائیں، 7واں شروع ہو جائے تو اس کے بعد سے اس کی جو قربانی ہے وہ کی جا سکتی. یہ بعض قربانی کے حوالے سے، یعنی جو اس کی عمر کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں. اور ایک قربانی میں جو صحیح ہونے کی شرط یہ بھی ہے کہ وہ قربانی کرنے والے کی صحیح طرح سے ملکیت ہو. مثلا اس نے خریدی ہو، اس کو وراثت میں ملی ہو، کسی نے تحفہ دیا ہو، یا اس کے پاس جو بکری تھی یا گائے تھی اس نے آگے تولید ہوئی ہو، اس نے آگے بچہ جنا ہو. ان تمام طریقوں سے اس کی صحیح طریقے سے اس کی ملکیت میں قربانی ہو تبھی وہ درست ہوتی ہے. یتیم کے مال میں سے قربانی کرنا، اگر یتیم اس کا مال وافر مقدار میں ہے اور اگر وہ قربانی اس سے نہیں کرے گا تو اس کا دل ٹوٹے گا، کرنے سے خوشی ہوگی، تو ایسی صورت میں علماء نے کہا کہ اچھی چیز ہے کہ اس کا جو سرپرست ہے وہ یتیم کے مال میں سے قربانی اس کی طرف سے ہی اس کے مال سے قربانی کرے. البتہ ایسی صورت میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی یتیم کی طرف سے قربانی کرے، اسی کے مال سے کر رہا ہے، اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو پھر اس میں سے کوئی حصہ بھی صدقہ نہیں کرے گا، کیونکہ بلکہ وہ سارا کا سارا یتیم کی مصلحت میں ہی استعمال کیا جائے گا. کیونکہ یتیم کے مال میں سے نفلی صدقہ یہ جائز نہیں ہے کرنا. تو اب اگر اس کی طرف سے قربانی کر بھی رہا ہے تو اس قربانی میں سے عام قربانی سے ہٹ کے اس قربانی سے صدقہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اصل میں یتیم کا مال ہے تو اس کو صرف یتیم ہی کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس کا خاص وقت ہے قربانی کرنے کا، اسی میں ہی قربانی کرنا لازم ہے، جو کہ عید کے بعد سے، عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے ختم ہونے تک جاری رہتا ہے. ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ، راجح بات یہ ہے کہ 3 دن ایام تشریق ہیں، تو اس کا وقت ایام تشریق کے آخر تک جاری رہتا ہے. حدیث میں جو اس کی ابتدا کا ذکر کیا گیا، ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، کہ آج ہم سب سے پہلے جس چیز سے شروع کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کی نماز، پھر ہم واپس لوٹیں گے اور قربانی کریں گے. تو جس نے آگے آپ نے فرمایا جس نے ایسا کیا تو اس نے اصحاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا. جس نے عید سے پہلے ذبح کی تو یہ اس کو کفایت نہیں کرے گی اور وہ عید کی قربانی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ نے اس بارے میں صاف یہ وضاحت فرمائی کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ گوشت ہے جو کہ اس نے اپنے گھر والوں کو پیش کیا، وہ عید کی قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ختم کا ہوتا وقت جبکہ جو ایام تشریق میں سے تیسرا دن 13 ذی الحجہ اس کا سورج غروب ہو، اس وقت قربانی کرنے کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو قربانی کرنے کے 4 دن ہوئے، عید کا دن اور اس کے بعد 3 دن مزید ہیں. بہترین جو وقت ہے، افضل ترین، وہ عید کا دن ہے. سب سے زیادہ ثواب عید کا دن ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلے دن،
اس کے بعد اس سے اگلے دن، اس طرح اس میں جتنا پہلے قربانی کریں اتنا ہی زیادہ اس میں قربانی کرنے کا ثواب ہے، اور بعد والے دن اس سے کم ثواب ہے۔ احتیاط اس میں یعنی بہتر یہ کہ آدمی چوتھے دن تک مؤخر نہ کرے، کیونکہ بعض علماء نے 12 ذوالحجہ کے اختتام کو یعنی ایام قربانی کے دن جو 3 بتائے ہیں 4 کی بجائے، اس قول کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہتر ہے کہ 3 دن کے اندر قربانی کر لی جائے۔ بہرحال راجح بات یہ ہے کہ چوتھے دن تک بھی 13 ذوالحجہ تک بھی جائز ہے، دن میں کریں رات میں کریں قربانی دونوں جائز ہیں، بے شک دن میں کرنا زیادہ افضل ہے تاکہ یہ ایک شعیرہ ہے، ظاہر ہو، شعیرہ یعنی شاعر اسلام سے تو واضح ہو، زیادہ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اگر دن میں کی جائے گی، فقراء بھی اس کو اس طرح سے وہ دیکھیں گے۔ اور آخری چیز اس پہ ہم ختم کرتے ہیں بات کہ اگر قربانی کا وقت گزر جائے اور اس نے قربانی نہیں کی تو اگر تو وہ نفلی قربانی اس نے کرنی تھی پھر تو کوئی چیز اس پہ واجب نہیں ہے، اس نے نیت کی تھی قربانی کی نہیں، وقت ختم ہو گیا، نفلی قربانی کو حرج نہیں ہے، چھوڑ بھی دی۔ اگر اس نے اس کی نظر مانی تھی تو پھر اس کو اس نظر کو پورا کرنا ہے چاہے اس کا وقت گزر بھی جائے۔ اور جیسے اضحیہ اپنے وقت پہ کرنے کے احکام ہے، اسی طرح اس میں بعد میں وقت کے بعد کرے گا وہ قربانی جو کہ نظر مانی تھی پھر اس نے وقت میں نہیں قربانی کی، تو اس نظر کو پورا کرنا بعد میں بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس جانور کو ویسے ہی قربان کرے گا احکام ہے جیسے کہ عید کے موقع پر قربانی کے احکام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے احکام ہیں قربانی کے، اللہ کی توفیق سے پھر کبھی اس کو بیان کریں گے، کیسا جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کا آداب کیا ہونے چاہیے قربانی کرتے وقت، اور کئی ایک دیگر مسائل بھی اس میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حضرت ابراہیم کی اس سنت پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن انہوں نے جو اپنے بیٹے کی قربانی سورہ صافات میں جس کا تذکرہ جو کی تھی، جس کا تفصیلاً وہاں پہ ذکر آیا، تو اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پر چل کر، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اس طریقے پر چل کر اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا ہمیں آ جائے۔ اے اللہ ہمارا بیٹھا مبارک بنا، جو 10 ذوالحجہ کے 10 ذوالحجہ آ رہا ہے، ایک ہفتے بعد جو شروع ہونا ہے، اس میں پہلے سے ہم ذہنی طور پہ تیاری کریں، اگلا 10 انشاءاللہ اس کے حوالے سے رکھا جائے گا۔ تو اس میں جو بہترین دن آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان دنوں تک پہنچائے، اور اس میں بہترین طریقے سے ان دنوں کو استعمال کرنے کی، خوب سے خوب نیکیوں کے، حسنات کے، اللہ کی توفیق سے ذخیرے جمع کرنے کی، پہاڑ اس میں جمع کرنے کی نیکیوں کے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص توفیق سے ہمیں اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اے اللہ یہاں بیٹھنا ہمارا مبارک فرما، اس مجلس کو مبارک بنا۔ اے اللہ اہل خانہ پر بھی خصوصی اپنی رحمت، اپنی مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ان کے کاموں میں آسانی فرما۔ اے اللہ کہنے اور سننے والے تمام جو بھی دینی بھائی، دینی بہنیں جو سن رہے ہیں، اے اللہ تمام کے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے، ہماری مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اہل خانہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک کولیگ ہیں ان کے، رضوان صاحب، وہ کرونا میں مبتلا ہیں اور بہت شدید بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں کافی عرصے سے، اور قدرے اب ان کی طبیعت بہتر ہے لیکن اب بھی خراب یعنی اچھی حالت نہیں ہے۔ ان کے لیے ہم خاص طور پہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور جو بھی لوگ اس وبا میں جو اس کا شکار ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو جلد شفا نصیب فرما۔ اللہ اس وبا کو ہمارے سے دور فرما لے، ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی اس وبا کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اے اللہ اس وبا کو دور فرما لے۔ اے اللہ جو اس وبا کے نتیجے میں چلے گئے ان کو بھی ان کا نام شہداء میں شامل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما۔ اے اللہ جو بچے ہوئے ہیں ان کو اس وبا سے محفوظ فرما لے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔